بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ DRO کی جانب سے PB51 چمن کا نتیجہ اعلان کرنے میں طویل تاخیر کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کا صوبائی صدر اصغر خان اچکزئی کی قیادت میں رات سے DC آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ کپرو کے نوائی گاؤں کائی میں پولنگ سٹیشنز پر جھگڑوں کے دوران گولیاں لگنے سے ایک فرد ہلاک ہو گیا۔ 2 افراد شدید زخمیوں کو سول اسپتال کپرو لایا گیا، جہاں سے مرہم پٹی کر کے حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات ملک سمیت دادو ضلع کی 4 تحصیلوں میں پولنگ سٹیشنز پر ووٹ کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم نظر آئی۔ مختلف پولنگ سٹیشنز کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اصغر خان ملاح سے۔ آج 8 فروری 2024 ہے۔ ملک سمیت سندھ دادو ڈسٹرکٹ کی 4 تحصیلوں دادو، جوہی، کینچا اور مہن میں الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یہاں میں مچھی مارکیٹ پولنگ اسٹیشن پر کھڑا ہوں۔ 12 بجے مگر ابھی تک لوگوں کا آنے کا سلسلہ کم ہے، تو یہاں پولنگ پر موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ آپ ووٹ دینے آئے، کیا کہیں گے؟ لوگ کم دیکھنے آ رہے ہیں، ووٹ کم کاسٹ ہوا ہے، یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہاں، رزلٹ جو ہے نارمل ہے، لوگ نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آئے؟ نا امید ہے، لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، نا امیدی کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ ہاں، آنا تو ووٹ تو دینا چاہیے۔ ہاں، ووٹ دینا چاہیے، یہ فرض ہے اور یہ امانت ہے، یہ دینی چاہیے، اور لوگ نہیں آ رہے۔ جی ابھی میں ووٹ دے کے آؤں، لیکن وہ مزہ نہیں ہے پہلے والا، جیسے لائن بنتی تھی اور ووٹ ہوتے تھے۔ ابھی دیکھو کوئی یہاں بھی دیکھو کوئی نکلا ہی نہیں ہے ووٹ کے لیے، اور کم نکلے ہیں کیونکہ کام نہیں ہوئے۔ پچھلے جو بھی حکومت تھی اس نے کام نہیں کیے، اور ابھی اس لیے لوگوں کے جو دل ہے وہ ووٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ ابھی میں بھی جا کے آیا تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھے تھے، اندر بھی بیٹھے تھے، وہ بھی لوگ نہیں آئے۔ نہیں لوگ نہیں آئے، اور وہ مزہ نہیں رہا الیکشن والا۔ جیسے پہلے لوگ آتے تھے، رش ہوتی تھی، لائنیں بنتی تھی اور لوگ گھروں سے نکلتے تھے، شعور ہوتا تھا، لیکن پچھلی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے لوگوں کا ابھی دل جو ٹوٹ گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بھائی ہم 1 ماہ سے ترستے تھے کہ ووٹ ہمارا جو امانت ہے اس کے لیے محبت کے ساتھ ڈھونڈتے تھے، لیکن پتہ نہیں جس کو ڈھونڈتے تھے وہ ابھی تک کچھ ملا ہے، لیکن جس کے پاس ہم بہت قربانی کرتے تھے انہوں نے دھکار دے گیا، ابھی نہیں آ جاؤ۔ ابھی ووٹ دے کر آئے ہیں آپ؟ ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ فہرست لسٹ ہے، ان میں انشاءاللہ ملے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ اہمیت ہے، یہ ہمارے روحانی اور جسمانی مفاد کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سینس دے دے کہ ہم علم والوں کو ووٹ دوں، دیکھو جو مخلص ہوں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ سنی یہاں پر موجود شہری جو ووٹ دے کر یہاں آئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ بہت کم رش ہے یہاں ووٹ دینے والے لوگوں کی، جبکہ دادو ڈسٹرکٹ کی 4 تحصیلوں میں 670 پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں سے 157 پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور یہاں ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں یہاں مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر کو حکم دیا گیا ہے جو بھی پولنگ اسٹیشن پر کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کی صورت میں مانیٹرنگ سیل سے رابطہ کیا جائے۔ تو مانیٹرنگ سیل میں ریونیو، رینجرز، پولیس کے افسران وہاں موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو مناظر ہیں، تو بہت کم یہاں پولنگ اسٹیشن پر ابھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملاح۔ نواب علی محمد شہر کی یونین کونسل احمد بگیوں کے سب پولنگ سٹیشنز پر PS39 پیپلز پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر بہادر ڈاری اور NA 208 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید غلام مصطفیٰ شاہ جیتنے کی خوشی میں بروئی برادری کی معزز شخصیت منظور بروئی کی کال پر بروئی ہاؤس پر مختلف برادریوں کے معززین، جن میں پریم دانس اور دیگر نے بروئی ہاؤس سے ریلی نکالی اور رقص کر کے جشن منایا۔ ریلی قومی شاہراہ پر پہنچی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محمد ہاشم چانڈیو بھی شامل ہو گئے۔ ریلی جلوس کی صورت اختیار کر گئی۔ ٹھٹہ ضلع کی ایک قومی اور 2 صوبائی نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔
آروز کی جانب سے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جاری کر دیے گئے۔ قومی حلقہ NA 225 ٹھٹہ میں پی پی کے امیدوار صادق علی میمن 1,40,773 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار رسول بخش جاکرو 28,899 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ ٹھٹہ کے حلقہ PS 75 ٹھٹہ 1 سے پی پی امیدوار سید ریاض شاہ شرازی 80,744 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار عبداللہ نے 3,829 ووٹ حاصل کیے اور PTI کے امجد شاہ نے 3,757 ووٹ حاصل کیے۔ ٹھٹہ کے دوسرے صوبائی حلقے PS 76 میرپور ساکرو سے پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی علی حسن زرداری نے 71,408 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ TLP کے امیدوار الطاف حسین کھچی صرف 4,812 ووٹ لے سکے۔ پیپلز پارٹی نے ضلع ٹھٹہ کی تینوں نشستیں بھاری اکثریت سے جیت لیں۔ محسن ہاؤس، شرازی ہاؤس اور پیپلز پارٹی ٹھٹہ کے ضلعی صدر صادق میمن کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے امیدواروں کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ NA 209 غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کی امیدوار شازیہ عطا مری 1,48,365 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر۔ GDA امیدوار محمد خان جنیجو 1,32,325 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ شازیہ مری نے 16,040 ووٹ کی لیڈ سے کامیابی حاصل کی۔ PS 41 پر PP کے علی حسن ہنگورجو 63,269 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور GDA کے قاضی شمس الدین راجچڑ 60,948 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مظفر گڑھ میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار معظم علی جتوئی 1,13,662 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی شہربانو بخاری 67,964 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ PP 272 مظفر گڑھ سے رانا عبدالمنان ساجد PP 272 سے 33,453 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے باسط سلطان بخاری 29,934 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ PP 273 مظفر گڑھ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار داؤد خان جتوئی 54,864 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے اللہ وسایہ سردار چنو خان لگاری 38,387 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ لودھرن کے PP 228 کے 180 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ گیا۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عزت جاوید خان 62,431، مسلم لیگ نون کے سید رفیع الدین شاہ 43,439 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جام صاحب کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج مکمل ہو گئے۔ PS 36 تحصیل ڈوڑ میں مکمل پولنگ سٹیشن 163 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق PP کے نامزد امیدوار ڈاکٹر عذرا فضل کامیاب ہوئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار ڈاکٹر عذرا فضل 75,866 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہیں۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار میر باول خان رند 16,228 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ خیر پور میرس کے نوائی گاؤں سونو گوپانگ میں گوپانگ برادری کے 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ کے دوران شہید بھٹو اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اہل علاقہ نے زخمی کو سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں دامن گوپانگ، ماجد گوپانگ، محمد علی گوپانگ، عدنان گوپانگ، حیدر گوپانگ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بااثر رہنما مکھنو عرف قاسم گوپانگ، اسلم گوپانگ، ستار گوپانگ، سائل گوپانگ نے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ بروقت پولیس کو اطلاع دی لیکن متاثرہ کے ساتھ لڑائی کے باعث پولیس جائے وقوع پر نہیں پہنچی۔ زخمی میں 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ چنیوٹ میں NA 94 مسلم لیگ نون کے امیدوار کیسر احمد شیخ 80,146 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار مار خالد 71,704 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مسلم لیگ نون کے مولانا الیاس چنوٹی حلقہ PP 95 36,717 ووٹ لے کر مسلسل چوتھی بار کامیاب۔ PP 95 تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شوکت
29,588 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गुजरा शाह मुकीम में NA 137 से PTI के हमायत याफ्ता सैयद रजा अली गिलानी 1,31,925 वोट लेकर कामयाब रहे। इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के रऊफ मोहम्मद अजमल खान 1,05,381 वोट ले सके। तहसील रुझान में हालात संगीन हो गए। RO ऑफिस के बाहर कौमी असम्बली आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर खान मिजारी और इनके सपोर्टर हज़ारों अफराद ऑफिस के बाहर जमा हो गए। ज़िले इंतजामिया के अफसरान और रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन की आम इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। चीन ने कहा है कि आम इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हमवार, मुस्तहकम और महफूज तरीके से होंगे। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जमान वांग विनबिन ने बीजिंग में योमिया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत करता है। वांग विनबिन ने यह बात आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान में होने वाले हमलों पर तबसरा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चीन को पाकिस्तान में होने वाले हमलों पर शदीद सदमा पहुंचा है और चीन इनकी शदीद मजम्मत करता है। तर्जमान ने कीमती जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया और मुतासरीन के अहल खाना और ज़ख्मियों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है और दहशतगर्दी के खात्मे और माशरे की सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक कोशिशों में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की भरपूर हिमायत करता है। तर्जमान ने कहा कि आम इंतखाबात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। हर मौसम के स्ट्रेटजिक पार्टनर और आहनी दोस्त की हैसियत से हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हमवार, मुस्तहकम और महफूज तरीके से होंगे। चीन पाकिस्तान का एक आजमूदा और मुखलिस दोस्त है जिसने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत और ताउन की है और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए भरपूर हिमायत बुलंद करना इसी दोस्ती की एक उम्दा कड़ी है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।